کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جسے قدرت نے بے مثال حسن سے نوازا ہے۔ برف پوش پہاڑ، سرسبز و شاداب وادیاں اور شفاف جھیلیں اسے دنیا کا ایک حقیقی جنت نظیر خطہ بناتی ہیں، لیکن غیر ملکی تسلط کے باعث اس کے باسیوں کے لیے یہ سرزمین طویل عرصے سے ایک جہنم بنی ہوئی ہے۔ صدیوں تک غلامی میں جکڑے ہوئے کشمیری عوام نے برِ صغیر کی تقسیم کو آزادی کی ایک نئی امید کے طور پر دیکھا۔ تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق چونکہ ریاست جموں کشمیر مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس لیے کشمیریوں کو یقین تھا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے گی۔ Kashmir was a Muslim state. The ruler was a Hindu. By the logic of partition, it should have gone to Pakistan. لیکن بھارتی قیادت نے برطانوی وائسرائے کے ساتھ مل کر ایک سازش کے ذریعے تقسیم کے اصولوں کو پامال کیا اور ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور بھارت کے حوالے کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 1947 میں بھارت کو جموں کشمیر پر قبضے کا راستہ مل گیا۔ اس تاریخی حقیقت کا اعتراف بعض سینئر بھارتی سیاستدان بھی کر چکے ہیں۔ اتہاس کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنڈت نہرو جی کی وجہ سے کشمیر ہمارے پکش میں آیا۔ اگر ریڈ کلف ایوارڈ نہ ہوتا، گرداسپور ہمارے پاس نہیں دیا جاتا، اور جو میجورٹی کا پرنسپل تھا اس کو اپنایا جاتا تو شاید کشمیر ہمارے پاس کبھی آتا ہی نہیں۔ بھارت کا یہ غیر قانونی اقدام بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا سبب بنا۔ بعد ازاں بھارت یہ تنازع اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں سلامتی کونسل نے متعدد قراردادیں منظور کیں جن میں کشمیری عوام کو استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ تاہم ہر آنے والی بھارتی حکومت نے ان قراردادوں پر عمل درآمد سے مسلسل گریز کیا اور مختلف حربوں سے انہیں مؤخر کرتی رہیں، اور کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی جد و جہد کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ان کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی۔ بالآخر 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا، جو کشمیر کی خصوصی شناخت اور محدود خود مختاری کو آئینی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اس فیصلے کے بعد پورے جموں کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کر کے انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور موبائل فون سروسز معطل کر دی گئیں، اور پوری وادی کو عملاً ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ There was restrictions on communication gag, on press gag, media gag. India had literally declared war on the people of Kashmir. بھارت کی اس دھاندلی پر لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر مناتے ہیں۔ بعض بھارتی سیاستدانوں اور سابق فوجی افسران نے بھی اس اقدام کو کشمیر پر بھارتی قبضے کو مزید مضبوط بنانے اور ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ My assessment is that a certain element of savagery by the government in mutilating the state of Jammu and Kashmir, possibly because it's a Muslim majority state, possibly also because the center wants to ram down its own beliefs and value system. کشمیریوں کے نزدیک یہ صرف ایک آئینی تبدیلی نہیں، ان کے مطابق یہ ریاستی سطح پر کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور ان کی شناخت کو کمزور کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔ The idea is that they would want to change the demography here in Jammu and Kashmir and create pressure on the society so that at some point of time, if the society doesn't give up, they would completely transform the demography of this place so that Kashmiri Muslims who are demanding freedom from India would come in minority. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر مسلسل سخت پابندیوں کی زد میں ہے۔ مقامی میڈیا پر شدید قدغنیں عائد ہیں، صحافیوں کو انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت قید میں رکھا گیا ہے، جبکہ بھارتی فورسز کی جانب سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کشمیری عوام کو مسلسل سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے، جن میں من مانی گرفتاریاں، تشدد، ماورائے عدالت قتل اور خواتین کے ساتھ جنسی تشدد شامل ہیں۔
کشمیریوں کے مکانات اور جائیدادیں ضبط اور منہدم کی جا رہی ہیں۔ 5 اگست 2019 سے اب تک تقریباً 1070 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جبکہ 290 سے زائد معصوم کشمیریوں کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ تقریباً 2700 افراد کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 34,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ 1170 سے زائد گھر اور دکانیں تباہ کی گئیں۔ 90 کے قریب خواتین کو بیوہ بنا دیا گیا۔ 230 سے زائد بچے یتیم ہو گئے، جبکہ 150 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ کشمیریوں کو سرکاری ملازمتوں خصوصاً شعبہ تعلیم سے مکمل طور پر برطرف کیا جا رہا ہے، جبکہ تعلیمی ادارے اکثر بند رہتے ہیں۔ مذہبی آزادی بھی بڑھتے ہوئے دباؤ کا شکار رہی ہے۔ بھارتی حکومت مساجد کی املاک پر بھی قبضہ کر رہی ہے۔ مزید برآں اوقاف سے وابستہ مدارس کو انتہا پسندی کے مراکز قرار دے کر کالعدم تنظیموں سے جوڑ کر اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ کشمیری عوام خصوصاً نوجوانوں کی سماجی، معاشی اور مذہبی آزادیوں کو ایک منظم انداز میں سلب کیا جا رہا ہے۔ Future that Kashmiri young people and children see for themselves, I think that is a very grim and very dark future. آرٹیکل 370 کی منسوخی نے کشمیری عوام کی مشکلات اور مصائب میں مزید اضافہ کیا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق خود ارادیت کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دے۔